بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں، وہ پروگرام جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے بڑی شدت سے، اس کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے، اور ہمیشہ اس طرح میرے ساتھ پروگرام میں ساتھ دیں گے مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ صاحب۔ بتائیں گے کہ شرعی حوالوں سے آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بہت سی حدیث بھی آپ نے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ یہ سچا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری افادیتیں بیان کی ہیں، ہر صورت کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ اور خاص طور پہ سورہ ملک کی آج میں بات کروں گا کہ سورہ ملک وہ صورت ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرے امتی اس کو یاد کریں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے کہ عذاب قبر سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہو تو روزانہ معمول بنائے عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرے۔ اچھا، یہ تو حقیقی زندگی کی بات ہو گئی۔ حالت خواب میں اگر کوئی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہو یا اس کے سامنے کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس حوالے سے ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کی ٹی وی اسکرینس پر ہم پر ٹیلی فون نمبرز ڈسپلے کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اچھے اور سچے خواب ہمیں بتائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور چلتے یہ بھی بتاتے چلوں کہ بہت سے لوگوں کو پورے ملک سے شکایت ہوتی ہیں، ہمارے مطلب پورے اندرون بہت شہر سے بھی ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں کہ آج کل جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ اس ٹائم پہ ہوتا ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے، ہم مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے یہ آپ سوشل میڈیا پہ ہمارے پروگراموں کو جب چاہیں ویو کر سکتے ہیں، اور ٹائم تو پتہ ہے آپ کو، انشاءاللہ 7 سے 8 جمعہ اور ہفتہ ہمارے ہوتے ہیں پروگرام۔ آپ موبائل فون سے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور دیکھنا اگر ہو تو جب چاہیں جس ڈیٹ کا چاہیں آپ ہمارے پروگرام کو ویو کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ جا سکتے ہیں، فیس بک پہ جا سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ آپ وہاں کال کریں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں، ARYQ TV، آپ کو اس پوری فہرست آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ اس میں ڈیٹ مانگیں یا ڈیٹ کے بعد آ جائے گی تو آپ وہ پروگرام کو ویو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے، بلکہ آغاز کرتے ہیں پروگرام میں شامل کرنے کا۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا تو اب یہ کال ڈراپ ہو گئی، بہرحال ابھی دوسرے کالر سے انشاءاللہ شامل کریں گے۔ تو اب یہ کہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کا بھی لوگ پوچھتے ہیں، تو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آج جیسے جمعہ کا پروگرام ہو رہا ہے تو کل سنیچر کے دن، ہفتے کے دن دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی، اور ہفتے کو جو پروگرام ہوتا ہے وہ اتوار کی صبح آپ کی خدمت میں 12 بجے پیش کی جاتی ہے۔ آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں قطع نظر اس کے کہ آپ دنیا کے کس کونے سے شرکت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ڈائریکٹ ہمارے پروگرام میں آئیے، کال ملائیے، اپنا خواب بتائیے۔ لیکن ہم بار بار ہی کہتے ہیں کہ دیکھیں، خواب سچا ہونا چاہیے، سچے خواب بیان کیجئے، کیونکہ اگر کوئی گڑھا ہوا خواب بیان کرتا ہے تو اس کے لیے شریعت محترمہ میں بڑی وعیدیں آئی ہیں، اس کے خیال کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔ اور پہلے کالر آج ہمارے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں راؤسنگ سے بات کر رہی ہوں، نام ہے میرا۔ جی تو میں نے جو ہے نا خواب میں جو ہے نا زیادہ تر جو ہے نا میں بند دروازے دیکھتی ہوں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ بند دروازے۔ اور ایک دفعہ میں نے استخارہ کیا تھا تو جو ہے بند دروازے دیکھتی ہیں آپ، اور اس کے بعد دروازے جو ہے بند دیکھتی ہوں۔ جب میں کسی کام کی کوشش کرتی ہوں تو ایک دفعہ جو ہے نا میرے کام نہیں ہوتے اور دروازے بند نہیں ہوتے۔ استخارہ آپ نے کیا کیا تھا؟ استخارہ میں نے کیا تھا کہ میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، تو کیوں بیمار رہتی ہوں، میں کیا کروں۔ تو استخارے میں جو ہے نا کمرے میں آتے ہیں، جس کمرے میں سوتی ہوں تو اس کمرے میں ایک طرف جو ہے نا پائے کے ساتھ اور دروازے کے ساتھ پیلے رنگ کی رسی بندھی ہوتی ہے پلاسٹر کی۔ کمرے میں دروازے کے ساتھ برامدے کے پائے کے ساتھ برامدے کے ساتھ برامدے کے پائے کے ساتھ، اور دوسرے پھرا جو ہے نا دروازے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، پیلے رنگ کی رسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ایک طرف جو بھابھی ہوتی ہیں، دوسری طرف چھوٹی ہوتی ہیں، جو بھابھی ہوتی ہیں وہ پچھلے پاؤں کی نہیں، یہ ذرا مس ہو گیا، دوبارہ بولیے، کیا کہا آپ نے؟
رسی وہ دروازے کے ساتھ جو پیلی رسی باندھی ہوتی ہے، رسی کی دوسری طرف جو میری بڑی بھابھی ہوتی ہے وہ پیچھے کی طرف راستے وہ تیز تیز چل رہی ہوتی ہے، دوسری بھابھی جو ہے میری دوسری سائڈ کی طرف اچھا، ہوتی ہے۔ رسی کے دونوں کناروں پہ دونوں بھابیاں ہوتی ہیں؟ کناروں پہ نہیں ہوتی ہے، دروازے کے ساتھ بندھی ہوتی ہے، دوسرا سرا جو ہے پائے کے برانڈے کے پائے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب یہ سمجھ جائیں رسی ہے اس کے ساتھ ایک کنارے پہ ایک بھابھی آپ کی بندھی ہوئی ہے؟ نہیں ہے نا، باہر رسی درمیان دوسری طرف جو ہے نا جو رسی باندھی ہوتی ہے دوسری سائڈ سے بھابھی ہوتی ہے۔ اچھا ہاں، تو ایک جو رسی کا ایک سرا پائے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک دروازے کے ساتھ ہوتا ہے، بھابھی الٹے قدموں پیچھے کی طرف ہنستی ہنستی جا رہی ہوتی ہے، تو دوسری سائڈ پہ دوسری بھابھی ہوتی ہے، تو وہ اس نے یقین اٹھائی ہوتی ہے جیسے ڈر رہی ہوتی ہے میری طرف دیکھا، تو بس یہی دیکھا ہے، دروازے میں کھڑی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی بھابیاں دروازے میں کھڑی ہوتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ راولپنڈی سے ہم پروگرام میں آپ شریک ہوئی ہیں عذرا بہن، اور نیکسٹ کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام نمرا ہے۔ نمرا، اچھا نمرا، کیا خواب بتائیں گی آپ؟ میری امی نے خواب دیکھے کہ انہیں بہت سے پیسے ملے نا، مٹی میں ملے ہوئے۔ نہیں، آپ کی نانی نے دیکھا خواب کہ ان کو بہت سارے پیسے ملے؟ جی، اچھا، پھر مٹی میں ملے ہوئے ہیں۔ خواب دیکھا ہے؟ نانی نے دیکھا، امی نے دیکھا ہے؟ دادی نے۔ نہیں، خواب کس نے دیکھا ہے؟ امی نے دیکھا ہے؟ میری دادی نے خواب دیکھا ہے۔ دادی نے خواب دیکھا کہ نانی کو بہت سارے پیسے ملے؟ میری دادی کو ہی بہت سارے پیسے ملے ہیں، اچھا، مٹی میں ملے ہوئے۔ مٹی میں لگے ہوئے ہیں، مٹی میں ملے ہوئے ہیں پیسے، آپ کی دادی نے خواب دیکھا۔ اچھا ماشاءاللہ، دادی آپ کی حیات ہیں؟ جی، اچھا ٹھیک ہے، تو موسیٰ کو پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے اور وہاں کے پیسے لے لیے جی، اور ٹھیک ہے، تو آپ کی کال بھی ہم نے نوٹ کی۔ اور ناظرین، میں بالکل کہتے ہیں نا، آپ کا ٹیلی فون اس میں اتنا رش تھا کہ میں نے کہا پہلے آپ کو شامل کیا پروگرام میں۔ مفتی صاحب سے سلام دعا کرنا رہ گیا ہے، چلیے صاحب کو آپ ہم مل کے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ صاحب سورہ ملک کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ماشاءاللہ زبان سے ایسی باتیں شاید ہم میں سے کوئی کنسیو کر لیں تو ہم مبلغین میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بریک کروں گا، یعنی آپ کو روکوں گا، مسلسل گفتگو کر لیتے ہیں۔ وہ صاحب سورہ ملک کے حوالے سے میں نے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں میرے امتی یا اس صورت کو یاد کر لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں۔ تو اگر خواب کی حالت میں کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہو یا سن رہا ہو یا دیکھ رہا ہو، اس حوالے سے ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چونکہ سورہ ملک کے متعلق حدیث پاک ہے کہ ہی المانعۃ ہی المنجیۃ من عذاب اللہ، یہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے، اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے۔ اب کوئی خواب میں سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے جو ہے اپنے آپ کو دیکھے، یہ سورہ ملک کی وہ تلاوت سماعت کر رہا ہے، تو چونکہ سورہ ملک کی تلاوت کو سماعت کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو دیکھا، تو چونکہ اس میں انسان کی پیدائش کا جو یوں سمجھ لیں مقصد ہے وہ بیان کیا، کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو تخلیق فرمایا تاکہ وہ جانچ لے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو سماعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی صحیح ڈھب پر نہیں گزر رہی اور وہ لاپرواہی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کا مقصد جانے اور موت کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو حاضر ہونے کے لیے تیار کرے۔ اور اگر سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا اس نے، اگر وہ روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے یا سورہ ملک کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے تو پھر یہ خواب ہمت ہے، اور اگر نارملی کرتا ہے اور اس نے اس طرح سورہ ملک کی تلاوت اپنے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ صفات پیدا فرمائی ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ اخروی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کی زیادہ فکر رہتی ہے، جی، اسے فکر رہتی ہے، اپنی زندگی کا مقصد اسے معلوم ہے اور وہ اسی مقصد کے تحت اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔
اچھا یہ ایک ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ضروری ہے مغرب کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک صحابی نے ایک مقام پر خیمہ گاڑا تو وہاں سے سورہ ملک کی آوازیں آ رہی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا واقعہ ہے؟ پورا سنایا، فرمایا کہ تو نے لا علمی میں ایک قبر پر اپنا خیمہ گاڑا اور وہ صاحب قبر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ تم جانتے ہو کیوں کر رہا تھا؟ کہ وہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب روزانہ کسی بھی وقت کریں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، فجر کے بعد۔ عشاء کے بعد عام طور پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد، کیونکہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے نا کہ ابھی عشاء کے بعد صبح تک ہمیں جاگنا ہے، ہمیں سارے کام نمٹانے ہیں دنیا کے، لیکن اصل یہ ہے کہ عشاء کے بعد آپ وقت ضائع نہ کریں، کوئی کام نہ ہو تو آپ صبح فجر کی تیاری میں سو جائیں۔ تو عشاء کے بعد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا آخری جو کام ہو وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، زبردست بات کی آپ نے، وہ سب سمجھ میں آئی۔ چلے بہرحال یقیناً میرے بہن بھائی نے بھی اس میسیج کو کنسیو کیا ہوگا۔ کوشش کریں، ایمان تو اللہ نے دیا ہے سب کو الحمدللہ مسلمانوں کو، لیکن ایک ہوتا ہے ایمان، کیا کہہ لگا اس کو، یقین کے ساتھ، ایمان پر استقامت، ایمان کے ساتھ استقامت۔ تو وہی بات کہ دنیا عارضی ہے، سب آئے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، جو آئے وہ بھی چلے جائیں گے، صرف اللہ پاک باقی ہے اور باقی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ اچھا چلیں، آپ جو بھی میری بہن یا بھائی شامل ہونا چاہتے پروگرام میں، شاید میری آواز تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، آپ دوبارہ ٹرائی کریں اور اس پروگرام میں شامل ہوں، انشاءاللہ آپ کو شامل کریں گے، لیکن اب ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین قبل اس کے کالر کو شامل کریں، میں وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی میں نے کہا نا میری آواز شاید اب تک نہیں پہنچ رہی۔ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے سیل فون سے بات کرتے ہیں، بند کمرے سے بات کرتے ہیں، تو وہ پوری ہمارا رابطہ آپ سے نہیں ہو سکتا۔ تو میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں جب بھی آپ پروگرام میں شامل ہوں، آپ پلیز اپنے کمرے سے باہر آ جائیں تاکہ سگنل پورے ملے اور ہم آپ سے پوری طرح اچھی طرح بات سن بھی سکیں اور کر بھی سکیں۔ اچھا بہرحال کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر حفیظ احمد لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ لاہور سے بات کریں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سر میری وائف کو جو خواب آیا نا، وہ 2 چوہے ہیں، وہ ہمارے بیڈ روم کے اندر بار بار گھس رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور ان کے ایک چھوٹا چوہا اور ایک بڑا ہے۔ اچھا گھس چکے ہیں یا گھس رہے ہیں؟ گھس چکے ہیں گھس رہے ہیں جی، بڑی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ نا جب اس نے کوشش کی لیکن وہ اندر داخل ہو گئے ہیں بیڈ روم کے اندر۔ اچھا ہو گئے، داخل ہو گئے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی، پلیز آپ رہنمائی فرمائیں۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کیا کام کرتے ہیں؟ سر میں تو ایک آفس میں کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، چوہے گھس گئے ہیں، اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتے ہیں تھوڑا سا انتظار کریں، انشاءاللہ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو بہرحال ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہم آمین۔ بھائی تھوڑا سا ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے پلیز؟ جی 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 آپ بتائیے کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ عبد القیوم بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ جی اچھا ماشاءاللہ، عبد القیوم بھائی ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہے ہیں۔ جی عبد القیوم صاحب کیا خواب بیان کریں گے آپ؟ سر بات یہ ہے کہ میری تقریباً کوئی 4 بجے آنکھ کھلی، دل چاہ رہا تھا کہ تہجد پڑھوں، لیکن وہ دوسرا جو خیال گمان غالب آ گیا اور نیند کا غلبہ ہوا، پیشاب کر کے پھر سو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو خواب آیا وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا گلٹ بھی تھا ذہن میں کہ بھی میں نے تہجد چھوڑ دی ہے، پڑھنی چاہیے تھی، مجھے بہرحال نیند آ گئی۔ اس نیند میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر کا جو اگلا کمرہ ہے، 5 کمرے، جو فرنٹ کمرہ جو سین میں کھلتا ہے، خواب میں نے دیکھا کہ وہ اس میں چوری ہو گئی ہے اور وہ سامان سارا بکھرا پڑا ہے اس کمرے کا۔ اچھا۔ اور چور جو ہے نا، میں نے دیکھا نہیں، چوری ہوئی میں نے دیکھی ہے۔ باہر گلی میں میں نکلا ہوں تو کچھ پنکھے جو ہے نا، چھت والے پنکھوں کے پر باہر گلی میں ایک خالی پلاٹ میں پڑے تھے میرے گھر کے۔ ٹھیک، یہ پوزیشن تھی۔ اس کے بعد
چلے ٹھیک ہے، آپ کا یہ چوری والا خواب بھی کیا کہتا ہے انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجئے۔ میں نے یہ دیکھا تھا فجر کی بات، نیلا آسمان ہے بہت حسین، نیلا آسمان ہے، پھر اور اس پر بہت سارے ستارے چمک رہے ہیں۔ بہت سارے ستارے چمک رہے ہیں، جی، اچھا پھر؟ اور میں دیکھ رہی ہوں اور بہت حسین نظارہ ہے وہ۔ اچھا حسین نظارہ ہے بہت، اچھا جی، آسمان کا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ آپ کرتی کیا ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں گھر میں رہتی ہوں۔ گھر میں ہوتی ہیں، اچھا کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کوئی پریشانی؟ نہیں، اللہ چلیں اللہ کا شکر ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے آپ کو ہم سب کو بچا کے رکھے۔ بہت شکریہ، کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کالوں کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بہاولپور سے بات کر رہی ہوں۔ بہاولپور سے سر، بات کر میرا رہی خواب یہ ہے کہ میں نا دیکھتی ہوں کہ میں اپنی ساس کے لیے نا گلاس میں دودھ ڈال کے لے کے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور نا میں 4 مرتبہ لے کے جاتی ہوں۔ چاروں مرتبہ نا کبھی ڈش کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، کبھی ان سے جب وہ پکڑنے لگتی ہیں گلاس کو تب گر جاتا ہے، وہ نا ہر بار وہ دودھ گر جاتا ہے، وہ لے نہیں پاتی۔ اچھا ساس ماشاءاللہ حیات ہے؟ جی حیات ہیں۔ پھر نا میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ تو دودھ تو سارا گر گیا، مطلب اب میں کہاں سے لیتی ہوں؟ ٹھیک ہے، بس بیٹھ جاتے ہیں، میں بیٹھ جاتی ہوں وہیں پہ، وہ دودھ نہیں پیتی، بس یہاں یہ پہ میرا بتائیں خواب کہ ہو جاتا ہے۔ اور میں حقیقت ایک اور میں نے دعا بھی کروانی ہے یہ بتائیں کہ حقیقت میں ان کی بنتی ہے؟ میرے پاس الحمدللہ 2 بیٹی ہیں۔ ہاں میرا نا پہلے یوں ہوا ہے کہ جب مجھے دوسرا یا تیسرا مہینہ ہوتا ہے نا حمل کا، میرا مس کیریج ہو چکا ہے 2-3 مرتبہ۔ چلیں انشاءاللہ آپ کو دعا بتائیں گے۔ سر یہ بتائیے پہلے خواب کے حوالے سے آپ کے اور آپ کی ساس کے درمیان معاملات صحیح ہیں؟ کچھ ناراضگی رہتی ہے؟ ناراضگی بھی مطلب جو اس طرح روٹین میں تھوڑی بہت کوئی اس طرح ہو جاتی ہے۔ آپ ان کے لیے بھلائی کرنے جاتی ہیں اور نہیں ہو پاتی؟ آپ اچھا کرنا چاہتی ہیں، ہوتا نہیں ہے؟ وہ کچھ مطلب گھر میں ایسے چھوٹے موٹے ایشوز رہتے ہیں۔ چلے وہ ساس بہو والے معاملات چلتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ باقی آپ نے دعا کے لیے کہا ہے، انشاءاللہ مجھ سے آپ کو بتائیں گے، اور ہم سب دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو اپنے رحم و کرم سے فضل کرم سے قبول فرمائے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میں آمنہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ کراچی سے بات کر رہی ہیں آمنہ، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی، میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے گھر میں ایک جگہ پر جمع ہے، گرین کی وہ جگہ ہے۔ اپنے گھر میں ہے، آگے کیا؟ ایک گرین جگہ ہے، جی جی، تو میں اپنی بہن سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے پانی دو، میں پیوں گی، تو اس نے مجھے پانی بھر کر دیا ہے وہ پینے کا ٹینک سے، ہاں تو وہ میں نے وہ پیا۔ پھر میں نے کہا اسے کہ یہ تو پانی اسمیل والا تھا، تم نے مجھے اس گرین جگہ سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا نہیں، مجھے۔ ایک منٹ، آپ نے پانی بہن سے مانگا، آپ نے پانی پیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس میں مجھے اسمیل سی ہے نا۔ اسمیل تھی اس کے اندر؟ جی جی، اچھا پھر؟ تو میں نے بہن سے کہا کہ یہ پانی تو گندا تھا کہ آپ نے مجھے اس جگہ سے پانی بھر کر دیا ہے، گرین والی جگہ سے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو آپ کو صاف پانی پینے کا دیا ہے۔ بہرحال انہوں نے صاف پانی دیا، آپ نے پیا تو گندا پانی تھا اور اس کی اسمیل تھی، یہی آپ بتانا چاہ رہی ہیں نا؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، ردا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کھڑی ہوں، بے قطار رو رہی ہوں، اور یہ خواب میرا مطلب صبح کا تھا، صبح کے درمیان کا، اچھا 4 بجے کا۔ آپ عمرہ کر چکی ہیں حج؟ نہیں، میں نہیں کر چکی ہوں، میں اکثر اس طرح کی چیز دیکھتی ہوں، میں نے نہیں کیا۔ بہت زیادہ آپ کی خواہش ہے، بہت شوق ہے آپ؟ بہت زیادہ ہے، بہت شوق۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو پورا فرمائے۔ اور خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اسے آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، سر آپ لائیو جاری ہیں، پوری دنیا میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی وہ میں نے سر پہلے بھی کال کی تھی، مگر میرا خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ اچھا جی، کہ میں روٹی بنا رہی ہوں، مجھے توا نہیں مل رہا۔
हैं आवाज तो नहीं मैंने- नहीं, दोबारा बोले। जी मैं रोटियां बना रही हूँ, मुझे तवा नहीं मिल रहा। रोटियां बना रही है, तवा नहीं बन रहा मिल रहा, फिर मैंने ना रोटियां से डायरेक्ट चूल्हे पर डाल दी हैं, ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बनी, फूली फूली। तो मैं अपने शौहर का बता रही हूँ, तो कह रहे हैं कि देखें अभी हम मिलके खाएंगे। कहते हैं हाँ सही है, बस वही मेरी आँख खुल जाती। अच्छा मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। अच्छा, शौहर का इंतकाल हो चुका है, वो आपकी रोटी पकाने से खुश हैं और कहते हैं हम मिलकर खाएंगे। ठीक है मेरी बहन, इनको आपको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा ये बताइए, तवा के बनाइए। आपको गुस्सा बहुत आता है क्या? नहीं सर, अब तो नहीं आता। अब नहीं आता? अच्छा ठीक है, अब नहीं आता, ठीक है। बहुत अल्लाह ताला आपको गुस्सा ख़त्म फरमाए। अब नहीं आता, बहुत सी बात बताइए आपने। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है, कहाँ से? बेटा मैं कराची से बोल रही हूँ, अजरा बोल रही हूँ, अजरा नाम है मेरा। जी मेरी बहन, अपने ख्वाब बयान कीजिए। मेरा ख्वाब ये है कि मुझे ना गलत गलत भी ख्वाब बेटा नजर आते हैं और गंदे गंदे भी, जो मैं बता नहीं सकती। और मुझे ना, मेरी मरहूम है, बहन है एक, उसका इंतकाल हो गया। वो गोश्त वाले से गोश्त ले रही है, गोश्त वाले ने उसको गोश्त तो दे दिया, और मुझे, मैं इधर से इधर देख रही हूँ, इधर से इधर देख रही हूँ, तो गोश्त वाला मुझे दिया ही नहीं। इतनी देर में मेरी आँख खुल गई, क्योंकि मैं इस घर में, नए घर में आई हूँ, पहले कहीं और रहती थी, अब यहाँ रह रही हूँ। मुझे इस घर में बहुत गंदे गंदे ख्वाब नजर आते हैं। अच्छा चले, प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह उससे आपको आपके मसले का हल बताएंगे, और ख्वाब क्या कहते हैं, गंदे ख्वाब, ये भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, या कराची से आप प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जो फरजाना बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी मेरी बहन, मैं ख्वाब में ये देख रही हूँ, मुझे ना कि कोई ये कह रहा है कि तुम जो ना अबाया पहना करो। अच्छा। हालांकि मैं सर पे वो स्कार्फ भी लेती हूँ, टोपी भी होती है मेरे, मैंने ना उम्रे भी किए माशाल्लाह 2। तो लेकिन ये है कि वहाँ भी मुझे ना एक औरत ने ना, एक औरत थी मेरे साथ, उन्होंने भी मुझे ना ये बात की थी कि आप अबाया पहना करें। अच्छा ठीक है, अबाया पहनने की आपको मशवरा दिया है। मशवरा ये ख्वाब में देखें तो क्या कहता है, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम अरूज है और मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। गुजरावाला से बात कर रही हैं। अरूज बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मैंने अपने ख्वाब में एक बेल देखी थी, और वो बेल बहुत बड़ी होती है, और वो मेरे पीछे पीछे आ रही होती है। नहीं, बेल देखा था या वो बेल जानवर, बेल जानवर ना? हाँ वो देखा, बहुत बड़ा था, इनके पीछे पीछे आ रहा है। जी हाँ, तो यानी कि मैं उसको देख के डर रही होती हूँ, और मैं आगे आगे जा रही होती हूँ, लेकिन वो पीछे पीछे आ रहा होता, कुछ नहीं कह रहा होता मुझे। तो मैं बाजार में होती हूँ, तो आगे से एक और बेल आ जाती है, वो भी उसी तरह होती है, लेकिन वो उससे छोटी, थोड़ी सी छोटी होती है। अच्छा। तो वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो मैं इतने में दूसरी गली में चली जाती हूँ, मैं कहती हूँ अब तो मेरा पीछा छूट गया है। अच्छा। लेकिन वो दोबारा से मेरे पीछे आने लग जाता है। अच्छा। तो मैं जब बहुत थक जाती हूँ तो मैं वहां पे बैठ जाती हूँ, वो भी मेरे सामने लेट जाता है। अच्छा। यानी कि वो बेल भी मेरे सामने लेट जाती है, मैं बैठ के उसको देख रही हूँ, पीछे से कुछ लोग आ रहे होते हैं, वो मुझे इशारा कर रहे होते हैं उठना नहीं, तो मैं नहीं उठती, तो इतने में वो उस बेल को ज़िबा कर देती हूँ। अच्छा ठीक है। करती क्या है आप? आपकी मसरूफियत क्या है? घर पे होती हैं, कहीं जाती हैं बाहर? हाँ, बाहर ऑफिस में काम करती अच्छा, ऑफिस में काम करती हैं। मैरिड हैं? आप मैरिड हैं? नहीं। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब हमने नोट किया। बैल वाला ख्वाब क्या कहता है, इंशाल्लाह बताएंगे। प्रोग्राम देखते रहिएगा। और एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है जी। एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, पहले आपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़, ताकि हम सही से बात कर सकें। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी जी, बंद कर दी जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। बताइए कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अजहर बात कर रहा हूँ, निद्दा शरीफ से, चिन्नौट के इजाफी पिंड। माशाल्लाह, चंडीगढ़ से अजहर भाई बात कर रहे हैं। जी अजहर भाई, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। सर, एक अपना हमारा जो पिंड है ना, उसके ना कुतब वाली साइड पे, शुमाल वाली साइड पे एक सांप है, वो हमारे पीछे लग गया। ठीक है, हम दौड़ पड़े। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। वो हमारे पीछे, हम दरख्त पे चढ़ गए। ठीक है।
درخت سے چھال ماری, اس نے مجھے ڈانگ مارا, لیکن میں ڈسنے سے بچ گیا. اچھا, ڈسنے سے بچ گئے آپ, ٹھیک ہے جی سر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں؟ جی زمیندارہ کرتا ہوں. زمیندارہ کرتے ہیں. کچھ پریشانی ہے؟ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ جی پریشانی تو گھر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں اللہ تعالیٰ پریشانیاں ختم فرمائے آپ سب کی, ہم سب کی. اور ناظرین, اب آج کے جن کالرز کو ہم نے شامل کرنا تھا ہم نے کر لیا. اب ہم آئیں گے تیسرے سیگمنٹ میں, بتائیں گے مفتی صاحب کے خواب کیا کہتے ہیں. تو جن لوگوں نے پروگرام میں شامل ہونا ہے, زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے ہفتوں کو آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. اور فی الوقت ہم جا رہے ہیں وقفے پہ, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی مفتی صاحب. جب پہلا خواب پنڈی سے عذرا بہن نے یہ پوچھا کہ یہ بیمار تھیں تو اس میں انہوں نے استخارہ کیا. ظاہر ہے کہ استخارہ کیا ہوگا کہ یہ بیماری دور کیوں نہیں ہو رہی, کیا وجہ ہے. تو رسی کا ایک سرا یعنی یلو رسی ہے, اس کا ایک سرا ان کے پاس ہے اور دوسرا سرا کسی اور کے پاس ہے. میں بس یہ کہوں گا کہ اگر ذہن میں آپ کے شکوک اور شبہات رہتے ہیں کہ مجھ پر فلاں نے کر لیا ہے, گھر میں فلاں بندہ یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے, تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری تو ہے لیکن ساتھ میں کچھ معاملات بھی ہیں اور اس میں کچھ غیر ملوث نہیں ہیں, اپنے ملوث ہیں. تو لہٰذا آپ محتاط ہو کر زندگی بسر فرمائیں. اور دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی, تین مرتبہ بلکہ ایک مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ فلق اور ناس والآخر, 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کیا ہوا پانی پئیں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا, دروازے بند بھی دیکھتی ہیں, کہتے ہیں اکثر خواب میں دروازے نظر آتے ہیں بند سارے. دروازے بند اس لیے نظر آتے ہیں, یہ دوسرا خواب ہے غالباً, پہلا وہ تھا, دوسرا یہ تھا جب میں. جی, بند دروازے اس لیے نظر آتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا جو ان کے ساتھ معاملات ہیں نا, یہ تھوڑا مایوس ہو چکی ہیں. جب بندہ مایوس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں ان چیزوں سے نکل نہیں سکتا, تو گویا کہ دروازے بند, تو وہ خواب میں وہی چیز دیکھتا ہے. دروازے کبھی بند نہیں ہوتے, اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, امید باندھیے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. اور یاد رکھیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وہ خود فرماتا ہے کہ میں ہی مرض عطا فرماتا ہوں اور میں ہی شفا عطا فرماتا ہوں. اس کے بعد پنڈی سے نمرہ بہن نے پوچھا کہ ان کی دادی نے یہ خواب دیکھا کہ بہت سارے پیسے ان کو ملے ہیں لیکن مٹی میں ملے ہوئے ہیں. دادی چونکہ ظاہر ہے کہ اپنی فیملی میں بڑی ہوں گی اور ان کے ماتحت بہت سے افراد, بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, یعنی گھر کی جو سربراہ ہے وہ ہوں گی. یہ جو خواب یہ بتا رہا ہے کہ مال جو ہے وہ ان کے فیملی کے نصیب میں ہے لیکن تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو فائنینشلی معاملات ہیں وہ بہت اچھے فرما دے گا. پھر اس کے بعد حفیظ نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی وائف نے دیکھا کہ 2 چوہے بیڈ روم میں گھسنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں اور یہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں ان کی وائف, لیکن بالآخر وہ گھس آتے ہیں. دیکھیں, چوہے گھر میں اس طریقے سے دیکھنا تو یہ چوروں کی طرف اشارہ ہے. اچھا, چور بعض اوقات گھر کے باہر کا بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بندہ جس پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ اعتماد کرنا چھوڑ دیں, لیکن ایسا اعتماد کہ جس میں آپ کو نقصان پہنچے. بس اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے فائدہ دے رہا ہے لیکن وہ نقصان اندر دے رہا ہوتا ہے, تو لہٰذا احتیاط کرنا یہ لازمی ہے. تو یہ ان کی وائف جو ہے وہ بہت کوشش یعنی ان کی تھی, ان کی ہے کہ یہ معاملات نہ ہو, لیکن بہرحال ان چوروں کی رسائی میں اتنا اشارہ کر دوں کہ یہ خواب بتا رہا ہے, مجھے نہیں پتا, ان چوروں کی رسائی ان تک ہو چکی ہے. تو یہ احتیاط کریں بہت زیادہ, اپنے معاملات کو بہت زیادہ محتاط ہو کر یعنی معاملات کو سر انجام دیں. اور دوسرا یہ کہ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں, اور جتنی بھی طاقت ہو حتی الوسع اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ دے. کوئی بھی چیز صدقہ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی اسپیسیفک یہ نہیں کہ جی یہ چیز دیں وہ چیز, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیں, اور کچھ بھی دے سکتے ہیں, چاہے وہ کم مال کیوں نہ ہو زیادہ کیوں نہ ہو, جو بھی آپ کی استطاعت ہو اس کے مطابق دیجئے. عبدالقیوم صاحب نے ڈیرہ غازی خان سے پوچھا کہ یہ 4 بجے اٹھے اور ان کا تہجد کا ارادہ تھا
اور پھر کوئی اور خیال آیا، پھر نیند آ گئی، پھر سو گئے. عام طور پر یہ ہو جاتا ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ کمرہ ایک صحن میں کھلتا ہے، وہاں پر سامان بکھرا ہوا ہے، چھت والے پنکھے اس کے پر جو ہے وہ باقاعدہ خالی پلاٹ ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس خواب کا تعلق ہو سکتا ہے، اس خواب کا تعلق آپ کے اس ارادے یا سونے سے نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ جو آپ تہجد کے ارادے سے اٹھے پھر سو گئے، آپ کو گلٹی فیل ہو رہا تھا کہ میں نہیں پڑھ سکا، ہو سکتا ہے کہ اس سے تعلق نہ ہو. اگر اس سے تعلق نہیں ہے تو پھر آپ اگر بزنس کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی نقصان کی طرف اندیشہ ہے. اچھا اشارہ ہو رہا ہے خاص طور پر گھریلو طور پر کوئی بھی یعنی معاملات میں نقصان، کسی چیز میں بھی نقصان کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے. اور اگر اس سے مراد یہ نہیں ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں چوری بہت سی ہوتی ہے نا. جیسے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ہم خود مطلب کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو اندیشے آنا شروع ہو جاتے ہیں، وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی برا کام کریں گے اس میں وسوسہ نہیں آئے گا، کوئی اچھا کام کریں گے وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے. تو کہا یہ کیا بات ہے؟ یا ایمان والا یعنی کوئی بھی مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں وسوسے کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ اچھا مومن کو وسوسے کیوں آ رہے ہیں؟ دل میں اندیشے آتے ہیں. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ چور کہاں پر چوری کرتے ہیں؟ جہاں پر مال ہو. تو جہاں پر ایمان ہو تو سب سے بڑا چور تو شیطان ہے. تو جہاں پر ایمان ہے ہی نہیں تو وہاں پر شیطان کیا کرے گا؟ جہاں پر ایمان ہے وہاں پر آ کر نقب لگائے گا. تو پھر اس کو اگر اس خواب کو اس سے جوڑیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں تہجد پڑھنا فرض واجب نہیں ہے، سنت عمل ہے اور بہت فضیلت ہے اس کی کہ اس پہر اللہ تعالیٰ کی رحمت صدائیں دیتی ہے، جو دعائیں مانگے قبول ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیں آپ جب معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو آپ اتنا زیادہ مطلب وہ آ جائیں ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے مزاج شناس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا جو باہر کے لوگ ہیں ان سے کچھ بھی ہو جائے آپ خیال نہیں کریں گے، لیکن جو قریبی بندہ ہوگا نا تو آپ اسے کہیں گے یار تو میرا مزاج جانتا ہے نا، تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی بڑھ جاتی ہیں. تو آپ تہجد یا تو عادی ہیں، فرائض واجبات آپ پڑھتے ہیں، تو تہجد پڑھنے کا ارادہ تھا پھر نہیں پڑھ سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ شیطان اپنے معاملات میں کامیاب ہو گیا عارضی طور پر اور اسے نقب لگائی اور آپ پڑھ نہ سکے. ٹھیک ہے نا، شیطان کا کام یہی ہے. تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے گویا کہ خواب میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اس وقت ہمت کرتے، اٹھ کھڑے ہوتے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت تہجد پڑھ لیتے، دعا کرتے، تو یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند تھا. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. اور دیکھیں یہ بھی نصیب والوں کو ایسے خواب آتے ہیں، یہ نصیب والے ہوتے ہیں جن کو اس طرح ہوتا ہے. ورنہ تو یا تو لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا، انہیں احساس تک نہیں ہوتا. لیکن جس کا جتنا قرب ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ فجر کے بعد خواب دیکھا کہ نیلا آسمانی ستارے چمک رہے ہیں، حسین نظارے ہیں. یہ ماشاءاللہ آپ کے لیے اور آپ کے فیوچر کے لیے بہت اچھا خواب ہے. بہن نے باولپور سے پوچھا کہ اپنی ساس کے لیے گلاس میں دودھ لے کر جاتی ہیں، کبھی گر جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ساس تک وہ دودھ نہیں پہنچ پاتا. کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں آپ کے اور ان کے درمیان اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ دور ہوں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ آپ دور کرنے جاتی ہیں، آپ اچھائی کرنے جاتی ہیں، لیکن وہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طرح آپ چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. اور میں ان کی ساس اگر دیکھ رہی ہیں تو میں ان سے بھی کہوں گا، جتنی بھی ایسی خواتین جن کو اللہ رب العالمین نے ساس کا مقام عطا فرمایا جو بہو، میں کہوں گا کہ ساس کو بہو کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے اور بیٹی یعنی بہو کو اپنی ساس کو ماں کا درجہ دینا چاہیے. یہ ہو گیا نا تو غلطی بھی معاف ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. جس طرح کوئی خاتون اپنی بیٹی کی غلطی معاف کرتی ہے نا، اس طرح بہو کی غلطی بھی معاف کرنے پر آ جائے تو معاملات بہت اچھے ہو سکتے ہیں. اور جس طرح ایک بیٹی ماں کی ہر بات سن لیتی ہے، اسے برا نہیں لگتا، تو اس طرح بہو بھی بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات اچھائی کی طرف چلے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک خواب یہ پوچھا آمنہ نے کراچی سے کہ اپنے گھر میں ہیں اور ایک
گرین جگہ سی ہے. بہن سے کہتی ہیں پانی دو, انہوں نے پانی دیا, انہوں نے پیا تو اس میں اسمیل تھی. یہ کہتی ہے آپ نے فلاں گندی جگہ سے پانی دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں صاف جگہ سے دیا ہے. میری بہن آپ ہر چیز اپنے مزاج کے مطابق چاہتی ہیں, اور کوئی گھر میں بھی کوئی اگر آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو آپ اچھا معاملہ آپ کے پیش نظر نہیں رہتا, آپ گھوم پھر کرنا اس میں سے کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتی ہیں. ایسا نہ کریں. اگر اگلا بندہ آپ سے اچھائی کر رہا ہے اور اس میں غلطی بھی کر رہا ہے نا, اس کو معاف کیجئے, اچھائی کی طرف نظر کیجئے, تو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. پھر کراچی سے رضا بہن نے پوچھا خانہ کعبہ کے سامنے ہیں, رو رہی ہیں, یہ بڑا پیارا خواب ہے, یا تو آپ کی بڑی حاجت پوری ہوگی یا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے گا. بہن نے کراچی سے پوچھا روٹیاں بنا رہی ہیں, توا نہیں مل رہا, چولہے پر ڈال دیتی ہیں, شوہر کو کہتی ہیں کہ بھائی کتنی اچھی, وہ بھی کہتے ہیں کھائیں گے ہم. دیکھیں میری بہن, آپ بعض اوقات جذبات میں آ کر نا آپ ایسا کام کر جاتی ہیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا. یہ آپ کا نصیب ہوتا ہے کہ بس اوقات جذبات میں کیا ہوا کام یا جلد بازی میں کیا ہوا کام یا بغیر یا لاپرواہی سے کیا ہوا کام آپ کا صحیح ہو جاتا ہے, لیکن بعض اوقات آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے, تو لہٰذا کوئی بھی کام کریں احتیاط کے ساتھ قدم اٹھائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ عذرا بہن نے کراچی سے پوچھا کہ گندے خواب آتے ہیں, مرحومہ بہن گوشت والے سے لے رہی ہیں, ان کو وہ گوشت نہیں دیتا. میری بہن کو یہ سب ایسی بات نہیں, آپ جو ہے وہ ان کو ایصال ثواب کریں. اور دوسرا جو گندے خواب آتے ہیں تو باوضو ہو کر سوئے, سیدھی کروٹ پہ سوئیں, سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنا احسار کر لیں, انشاءاللہ گندے خواب نہیں آئیں گے. اور جو میں نے اوپر فجر اور عصر کے بعد وظیفہ عرض کیا وہ انشاءاللہ آپ کیجئے. فرزانہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ عبایا پہنا کرو. دیکھیں عبائی کے ایک کہا گیا ہے یہ خواب تنبیہ کہلاتا ہے, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ عورت ڈھانپنے کی چیز ہے, اپنا وجود ڈھانپ کے رکھو, شرم و حیا جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. عروج بہن نے اجلا والا سے پوچھا ایک بیل ان کے پیچھے, اور یہ پورا خواب جو انہوں نے بیان کیا. میری بہن آپ اگر کہیں آفس میں کام کرتی ہیں تو اپنی عزت و ناموس کے حوالے سے بہت محتاط رہیں, کیونکہ جو صنف نازک ہے نا, اسے صنف نازک کہتے ہیں. بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں کسی اور پر کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن خاتون پر لڑکی ذات پر بہت اثر پڑتا ہے, تو اب ان معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیں. پھر اس کے بعد چنیوٹ سے آخری یہ خواب ہے. اظہر صاحب نے پوچھا کہ ایک سانپ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور یہ دوڑتے ہیں, پھر ڈسنے کی کوشش کرتا لیکن کامیاب نہیں ہوتا. کوئی دشمن ہے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, لیکن اب تک وہ کامیاب اپنے مقصد میں نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی اس سے اپنے مقاصد میں ناکامی عطا فرمائے. اوپر جو وظیفہ میں نے عرض کیا وہ اب بھی پڑھیے, نمازوں کی پابندی کیجیے, انشاءاللہ بہتر ہو جائے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جیسے میں نے ابتداً بتایا کہ کل انشاءاللہ 12 دوپہر آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. سوشل میڈیا پہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں ہمارے پروگرام کو ویو کر سکتے ہیں. زندگی بخیر. انشاءاللہ جمعے اور ہفتے کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں رکھیے, اور فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.